ڈاکٹر عرفان سلیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب آفیشیل چینل. میری سوشل میڈیا پہ ایک سیریز ہے ایچ پال، جس میں میں مختلف پروفیشنل کا انٹرویو کرتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہے، چاہے وہ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے یا اس کے علاوہ سوشل سائنسز ہے، وہ اس فیلڈ میں کیسے ہے، بائی چانس آئے یا بائی چوائس آئے. اب وہ اس فیلڈ میں آ تو گیا کہ اس فیلڈ میں اپنے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور پبلک کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری ایچ پال سیریز ہے، وہ فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر عمران طارق، جو کہ یونیورسٹی کالج آف فارمیسی پنجاب یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ فارمیسی پروفیشن میں جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ایف اے سی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو. جب ایم اے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمارے دور میں بہت کم فیلڈ تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ فیلڈ آ گیا. تو یہی سوالات ہم ہمارے جو مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر عمران طارق بیسیکلی ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک عام انسان ہے، لیکن جو ہے ایک ایفرٹس ہیں اس تمام چیزوں کے پیچھے. ٹھیک ہے، شروع سے ہی ہمیں پڑھائی کا بالکل شوق تھا، تو بچپن سے ہی لائک جو ہے ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہے فارمیسی میں. جب ہم انٹر ہوئے، ٹھیک ہے، لائک کچھ پرسنٹیج سے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ہو سکا، لیکن ہم نے دیکھا کہ فارمیسی پروفیشن جو ہے وہ ایک بڑا ہی ویل نون پروفیشن تھا اس وقت کے. تو اس کیس میں جب ہم نے جو پڑھنا شروع کیا، تب ہم نے اس پروفیشن کی جو امپورٹنس ہے اس کو کافی سمجھنا شروع کیا. تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یعنی اٹس اے ویری گڈ پروفیشن. ٹھیک ہے، تو اب جو ہم بات کریں گے لائک کیسے بائی چانس آئے یا بائی چوائس آئے، تو اس میں ہے کہ شروع میں تو ہر بندہ بائی چانس آتا ہے، کیونکہ فارمیسی پروفیشن اس دور میں کوئی اتنا ویل نون نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ہم پراؤڈ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروفیشن میں چوز کیا ون آف دی بیسٹ پروفیشن. ٹھیک ہے، تو لائک فارمیسی پروفیشن کے بعد جو ہے وہ اسٹارٹ ہم نے جو لائک جو کیریئر ہے میں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے کیا. ٹھیک ہے، اس میں لائک 5 سے 6 سال میں نے آنکالوجی میں اور ڈرماٹولوجی پروڈکٹس کو ڈیل کیا. ٹھیک ہے، جو مارکیٹنگ بھی ایک فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ بھی ایک جو فارمیسی پروفیشن سے ریلیٹڈ پروفیشن ہے. اس نے بھی ہمیں جو گرومنگ کا جو پارٹ ہے نا، اور ایک انسان کی جو لائک اسکلز کا جو پریزنٹیشن اسکلز، وہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم فل کیا، وہ بھی تھوڑا سا ڈیورنگ جو مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے دوران کیا. اس کی وجہ سے جو ہم نے لائک جو ماسٹرز نے ایک ہمیں اسکوپ دیا کہ ایک فردر ہم اسپیشلائزیشن کی طرف چلے گئے. اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور کو میں نے جوائن کیا. دین پروموشن ہوئی لائک ایز اسسٹنٹ پروفیسر. دین آئی کیم ہیئر ایز اے ریسرچ آفیسر. ریسرچ آفیسر جب میں یہاں پر فرسٹ ٹائم اپوائنٹ ہوا تو لائک تب ہی سے میں نے جو اپنی لائف ہے اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف میں لے گیا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. دین لکیلی الحمدللہ اس کے تقریباً 9 سے 10 ماہ کے بعد میں لائک اسسٹنٹ پروفیسر ریگولر بیسس کے اوپر اپوائنٹ ہوا. ٹھیک ہے، اور تبھی سے ہی ہم نے جو پروفیشن کی گروتھ کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کو پرسو کرنے کے لیے مجھے جرمنی جانا پڑا. ٹھیک ہے، وہاں الحمدللہ جو پی ایچ ڈی جو ہے میں نے کینسر نینو ٹیکنالوجی جین ڈلیوری میں کی. تو میں بھی پاکستان میں بہت ہی کم شاذ و نادر لوگ ہیں جن کے پاس جو یہ مہارات حاصل ہیں. ٹھیک ہے، لائک اس میں جو میجر اسکوپ ہے کہ میرا جو تھا وہ جین ناک ڈاؤنس کے اوپر تھا، ڈیولپمنٹ جو نینو کیریئرس پہ میرا کافی اس پہ کام تھا. اس کے علاوہ جو اسپیشلائزیشن تھی وہ فردر جو ایگرنیس نا وہ بڑھتی گئی. تو فوٹو ڈائنامک تھراپی کو بھی جو لائٹ کے ذریعے ہم نے جو تھراپی کو اسٹارٹ کیا فور دی ٹیومر ڈسٹرکشن کا. دین ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی مدد کے ذریعے بھی ہم نے ٹیومر ڈسٹرکشن کا کام کیا، جو ایک بڑا ہی ایک ناول کام تھا. اس کے علاوہ جو الحمدللہ جو ہے وہ ٹیومر کے جو ماڈلز بنانا، جو اینیملز میں جو ان ویٹرو ماڈلز بنانا، یہ میری ایک اسپیشلائزیشن کے اوپر تھا. تو الحمدللہ
ایک کمیونٹی کے لیے ایک اچھا کام ہم نے سیکھا اور اب ہم اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے پاس فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم نے ابھی ہی بیسک لیول سے ہی وہ جو ہم نے سیکھا ہے جو نینو ٹیکنالوجی کا, وہ سب کے سب ہم امپلیمنٹ یہاں کروا رہے ہیں الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہمارے زمانے میں جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا اس وقت اس قسم کا کوئی کیا کہتے ہیں رواج نہیں تھا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کا, یا جو ہمارے ٹیچر تھے وہ اپنا نالج ٹرانسفر کرتے تھے. لیکن آپ کا یہ میں نے بڑی اچھی خوشی کی آپ نے پی ایچ ڈی کا جو وہاں پہ نالج دیا وہ ابھی فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس کو ہے, پھر تو چلو ہوتا ہی ہے, فارم ڈی کو اپنے اس میں انوالو کرنا چاہتے تھے تاکہ ریسرچ انوائرمنٹ کا ابھی سے ان کو کریز یا شوق ڈیولپ ہو جائے. یہ ہم نے لائک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا, تو ابھی سے ہی ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے فل جو بیسک لیول سے فائنل پروڈکٹ تک, بچوں کو یہ فارم ڈی کے بچوں کو ہم نے پروڈکٹس ایسے بنوائے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نینو کرکیومن ہے, اٹس ون آف دی فوٹو ڈائنامک ڈرگ, تو یہ ہم نے بچوں کو اس طرح کے پروجیکٹس ابھی سے ہی کروانا شروع کیے تاکہ بچوں میں جو ایک لائک ایک جو ان میں تھی کہ کمی تھی ان کے ذہن میں کہ لو یہ ہمارا آگے اسکوپ نہیں ہے, ہماری جابس کا پرابلم ہے, وہ ابھی سے ہی ان میں یہ ہم نے نالج ڈیولپ کرنا شروع کر دی تاکہ ان میں موٹیویشن ابھی سے ہی برقرار ہے. پانچ پہ مل جائے نا, کسی نے مارکیٹنگ بھی جانا, وہ جس نے ریسرچ اینڈ ڈیولپ کی طرف جانا ہے, جس نے اپنی کمیونٹی یا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, وہ ان کو پہلے ہی راستہ بن جائے. ہمارے زمانے میں تو ہمیں دھکے کھا کے وہ چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں, اسی دوران عمر کا ایک بڑا حصہ نا اسی طرح گزر جاتا ہے. اچھا, آپ نے فارمیسی کر لی, ٹیچر کا بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں, گرو کا. تو آپ کی لائف میں ایسے کون سے ٹیچر یا اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کی جو ہے نا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا فیوچر جو فارمیسی کا ہے اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو مدد؟ بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ٹیچرز ہی آپ کے لیے قابل احترام ہیں. ہم یہی کہہ سکتا ہوں کہ لائک جہاں عمران طارق جہاں پر ہے وہ اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہے, اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے, اور اپنے جو ہے لائک بیوی بچوں کی ایفرٹس بھی ہیں, کیونکہ ڈیورنگ لائک مائی پی ایچ ڈی وہ میرے ساتھ تھے, انہوں نے سفر کیا سارا کچھ. اور لیکن الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے تمام ٹیچرز, میں اسپیسیفکلی نام نہیں لوں گا کیونکہ تمام ٹیچرز میرے لیے قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے, جو ابھی بھی میں جب فارمیسی میں یہاں پر آیا ہوں وہاں ابھی تک میرے یعنی ٹیچر ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں, اور میری الحمدللہ جو ترقی کا راز وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ جو سب کے سامنے عاجزی کے سامنے ہی پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ جو ہے, اور یہی ہمارا جو فیوچر میں جو کہتا ہوں کہ لائک ایک راہ بھی اس وجہ سے ہی ہے انشاءاللہ. بالکل ایسی. اچھا, جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا آپ کے, ہمارا ایک یا کلاس فیلو میرے 4 سال کی یہ ڈگری تھی, اس سے پہلے 3 سال کی, پھر ہمارے میں نے 1-2 سال بعد 5 سال کی ہو گئی, اس کے کورس کو اپ ڈیٹ کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ کرنٹ کورس ہے فارم ڈی کا جو کہ پورے پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے, لوکل انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرتا ہے؟ نہیں سلیری آپ نے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب سوال کیا ہے کہ لائک جب میں ابھی جب باہر جرمنی میں تھا, ٹھیک ہے, باقی بھی دوسروں سے دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں جو یو کے میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آل ورلڈ یعنی میں نے ٹریول کیا ہے ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی, تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ دراصل تھیوریٹیکل پارٹ کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ جو رٹالائزیشن کا سسٹم ہے وہ چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بچے میں جو گرومنگ ہے, جو پریکٹیکل اپروچ وہ نہیں آتی. باہر کے جو ابروڈ کی کنٹریز ہیں وہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے سیگمنٹس بنا دیے ہیں ہر اسپیشلائزیشن کے کورس میں. ٹھیک ہے, وہ یو ہیو ٹو پک دا کورس لائک 20 credit hours 40 credit hours according to your own choice. ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے, سو دین ہی اور شی ول ٹیک دا کورس. ٹھیک ہے, وہ اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں گروم کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہمارے ادھر پرابلم یہ چلتی آ رہی کہ جو ماسٹرز لیول پہ جا کے بچے کو وہ گرومنگ آنا شروع ہوتی ہے, بچے کو ایک رائٹ پاتھ نہیں ملتا. جو باہر کے کنٹریز میں وہ بچوں کو لائک جو لائک ان کے میٹرک سے یا ایف ایس سی سے ان کو رائٹ پاتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. لائک فارمیسی میں بھی ہم آتے ہیں تو وہاں بھی ان کو ایک رائٹ پاتھ, لائک فارماسو ٹیکنالوجی کے کچھ اسپیشل کورس ہیں یا کوئی فارمیکوکنیٹکس سے کچھ اسپیشل کورس ہیں, وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی لائک چاہیے کہ دس از فارمیسی از بیسیکلی اے پروفیشنل ڈگری, سو وی شوڈ اڈاپٹ دا وے لائک دیٹ.
ٹھیک ہے. سو میرے پوائنٹ آف ویو سے ایسا ہونا چاہیے. یعنی اس میں کیا کہتے ہیں امینڈمنٹس امینڈمنٹس ہونی چاہیے کسی ایک سبجیکٹ کریکولم ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں دوبارہ آنا چاہیے. آخری میں 2013 میں ہوئی تھی میں جہاں تک جی مجھے جی خیال جی پڑتا ہے بالکل وہ بھی 10 سال ہونے والے ہیں. اس میں زیادہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل. اب جیسے ہمارے ہر کسی کا خواب ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے, پھر آ کے وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں آرتھوپیڈک, کارڈیولوجسٹ, گائناکالوجسٹ. کیا فارمیسی پروفیشن میں بھی اس طرح کی کچھ اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو ورلڈ وائڈ جو ہے جو فارماسسٹ کا رول ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے جو لمٹس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جو اسپیشلائزیشن جو کچھ ہم جب فارمیسی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ایم ڈی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, لیکن وہ ایک جو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک بہت ہی جو گیپ ہے وہ ہمیں اپنے ہی پروفیشن کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لائک کلینکل سائڈ پہ جائیں, کوئی ڈرگ ڈرگ انٹریکشن کو دیکھیں, کوئی کلینکل انٹرونشنس کو دیکھیں, اس چیز کو بھی مکمل کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی جو پرابلمس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لائک کچھ پی آئی سی کے کیس ہوئے یا کچھ اور پرابلمس آئیں, ہم نے یہاں فارمیسی پروفیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے ہم نے آئی ایس او سرٹیفکیشن کروائی اپنی لیبس کی, تاکہ جو بھی کچھ لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں تو فارمیسی پروفیشن ان کو جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو کیسے لائک ہیلپ کر سکتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں. لیکن ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اسپیشلائزیشن وہ یہی ہے کہ لائک آپ ماسٹرس کرتے ہیں, لائک آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, جو وچ از بیسیکلی ناٹ فار دی ایم بی بی ایس, وہ نہیں کرتے جاتے, وہ ایف سی پی ایس یا دوسری طرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ان میں سے پی ایچ ڈی کو بھی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا جو آپ نے جو ریسرچ ورک کیا ہے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ آگے کچھ سوچ سکتے ہیں کہ آگے آپ کیا کون کے لیے کر سکتے ہیں, کہ کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں جہاں تک میں سجیشن یہ دے سکتے ہیں نا کہ فائنل ایئر میں جی جی یا اسے فورتھ ایئر میں جی 6 مہینے کی روٹیشنز کروا دی جی جائے. جی جی کوئی انڈسٹری کی طرف جانا چاہتا ہے وہ اس میں 6 مہینے کی وہاں بھی کروا جی جائے. جی ہم کوئی یہ ہاسپٹل کی طرف جانا چاہتا ہے یا سیل مارکیٹنگ کی طرف کیونکہ جانا باہر ابھی بھی ہاؤس جابس کرتے ہیں, لائک ہوں. فارماسسٹ جو ہے وہ ہاؤس جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر ہمارے اسٹارٹ ہوا ہے کوئی اسٹیپس, لیکن انشاءاللہ ان فیوچر میں بڑا پورا امید ہوں کہ ہوگا انشاءاللہ. 15-20 سال تقریباً 2001 میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا, یہ 2022 ہے, 22 سال ہو گئے. تو اس میں کتنی کچھ لوگ ہی جانتے تھے, اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ فارمیسی پروفیشن. تو اب 2022 میں عمران طارق کیا ہے اور 2027 یا 28 میں عمران طارق اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہے؟ میں انشاءاللہ یہی ہے کہ میری ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح اللہ پاک نے ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں کچھ ریسرچ پروجیکٹس میں ایسے ون کروں کہ جو ادھر جو قوم کے لیے ایک فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر میں لائک جو پرابلمز ہیں کمیونٹی کو اس وقت, جو جیسے کوئی برین ٹیومر کا پرابلم ہے, جیسے کچھ لنگس کے کوئی ٹریٹمنٹ ابھی یہاں پر پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی لیبس میں یہاں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, اور جو ہمیں مدد دیں کہ جو ہمارے جو پور جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے مفید ہو. کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو مجھے آفر باہر سے آئے لائک پیٹنٹ ورک کے لیے آئی تھی جو کرونا ویکسینس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ بہتر یہ سمجھا کہ اپنی کمیونٹی کے لیے میں پہلے کیا کروں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اس وقت میں نے کافی پروجیکٹس کو لائک اپنا ریکویسٹ کی ہے. تو انشاءاللہ جیسے بھی اپروو ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ایک بنائیں گے, جس کی بنا پر ہم ایسے ایسے انشاءاللہ کام بچوں کو انوالو کریں گے, لائک فارم ڈی کے بچوں کو بن کے انوالو کریں گے, اور جو ایک اس طرف جا سکے, اس ریسرچ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں, تاکہ کمیونٹی کا بھی بینیفٹ ہو اور بچوں کا بھی بینیفٹ. اب آخر میں جو ینگ فیوچر گریجویٹ فارمیسی میں آ رہے ہیں جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دوں گا بچہ کہ لائک آپ نے جو شروع میں فارمیسی پروفیشن میں آتے ہیں آپ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے لائک اسکوپ ہے کہ نہیں ہے, تو ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو میں آپ کے سامنے آپ کو شیور کرتا ہوں کہ فارمیسی پروفیشن از دا بیسٹ پروفیشن. ٹھیک ہے. ابھی کوئی بھی ایسا کوئی فارماسسٹ نہیں ہوگا جو بے روزگار ہو, اور وہ بڑی بڑی اچھی جگہ پہ سیٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی یہ نہ گھبرائیں, فارمیسی پروفیشن از دا بیسٹ پروفیشن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے یو ایس میں تو ایک نمبر 1 پروفیشن ہے, فارمیسی پروفیشن ہے, اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو فارمیسی پروفیشن کو پاکستان میں نمبر 1 کیسے بنانا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل ہوں
اور لائک اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے جو ہے نا اپنا ایک ریسرچ گروپ بھی بنایا ہوا ہے جی. اپنے اسٹوڈنٹس کا, تو ابھی کرنٹلی کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ لائک اس وقت مور دین 25 اسٹوڈنٹس میرے ساتھ اٹیچ ہیں, تو جس میں لائک فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور تمام کے تمام لوگ ناول جو ہیں پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو پرابلمس ہے اینٹی کینسر ڈرگس کے پوائنٹ آف سے, وہ جو پرابلم آتا ہے وہ اسپیسیفسٹی کی آتا ہے, کیونکہ جو باڈی کے تمام جو نارمل سیلس ہیں اس کو ڈسٹرائے ہونے سے ہم کیسے بچائیں. تو اس وقت جو میرے ساتھ بچے کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈلیوری کے اوپر. ٹھیک ہے, مطلب بریسٹ کینسر پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے یوٹرین کینسر پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرف ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ ابھی سے ہی اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں بچوں کو, ہم تھوڑا سا اویئرنیس دیں. کچھ ویوز بھی لیتے ہیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی میں کیسا کام کر رہے ہیں. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائم دیا. فیوچر میں بھی آپ سے میں کہتا ہوں کہ کسی اور ٹاپک کے اوپر جو آپ کے ریسرچ آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر ایک اویئرنیس پروگرام جو ہے میرا وہ چلتا رہے گا. تھینک یو سر. آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک سووینئر کا انتظام کیا, تو یہ سر آپ کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. I am Hira Hassan. I am the student of Punjab University College of Pharmacy. Actually, I have graduated from Masodi Punjab University. I am the gold medalist of the batch 2014 to 19. Currently, I am doing the MPhil Pharmaceutics. Sir Imran is my supervisor. He is a mentor for me. He guides me in every situation. He didn't get angry, which is, I guess, a plus point. My research topic is I am working on the nanoparticle. The research project of my MPhil is we are working on 2 drugs. The one drug is the anti-cancer drug, which is docetaxel, and the other drug is antioxidant, which is curcumin. We are here to identify their synergistic effect, which will, like, we will work on the goal that we can identify how the curcumin will enhance the anti-cancer activity of the docetaxel, and we also making sure to make our dosage form which will be more biocompatible and the more patient compliance. From the beginning of this project, I have learned a lot of things. Like sir guide me to use very equipments. I learned from sir like how to use the FTIR. I learned how to use the DSC, and he guides me how to make a research proposal, and he guides me in every thing which fantasize me and which gives me more energy to do my research more better. Like we are doing the work up to the worldwide level. Sir guide me how we can also take admission in the foreign university, and our research is so much capable that we cannot our student cannot be declined due to lack of research experience. I guess this is very a plus point, and alhamdulillah I am the research student of Sir Imran Tariq, and I will learn a lot from this sir inshallah. السلام علیکم. میرا نام محمد اسامہ ہے. میں فائنل ایئر فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں. ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے PLG نینو پارٹیکلز, جو کہ یوٹرین کینسر کے لیے ہیں. اور ہمارے جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر عمران طارق, ہم ان کے انڈر کام کر رہے ہیں. ہمیں اس دوران جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے سر کو اتنے سر ہمارے ساتھ کوآپریٹیو رہے ہیں, اور اس کا ہمیں آگے جا کے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ MPhil اور PhD کا جو کام ہے یہ تقریباً اس سے بہت ملتا جلتا ہے, اور یہ ہمارے لیے آگے بہت ہیلپ فل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سفیر حسین ہے, اور میں فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں فائنل ایئر کا. ہم اپنا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر عمران طارق کے انڈر, جو کہ نینو پارٹیکلز سے ریلیٹڈ ہے. اسپیسیفکلی ہم فولیٹ گرافٹیڈ کائٹوسان, جو کہ تھائلیٹڈ کائٹوسان ہے, اس کے نینو پارٹیکلز بنا رہے ہیں, اور ہم جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر کو کر رہے ہیں, جس میں ہم ٹیموکسیفن کو لوڈ کر کے ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈلیوری کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم پروجیکٹ کے دوران ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو سر سے ملا, اور سر ہر اسٹیپ میں ہمیں گائڈ کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم بہت. میرا نام منصور احمد ہے, اور میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں فائنل ایئر فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں.
اور میں ڈاکٹر عمران طارق کے انڈر پروجیکٹ کر رہا ہوں جو کہ ہے کہ فولیٹ گرافٹڈ نینو سسٹم فار دی ٹریٹمنٹ آف بریسٹ کینسر. تو اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور سر کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. سر کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور کافی مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں اور کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. السلام علیکم. I am Rehan Tariq and I am doing my MPhil from Punjab University. Dr. Nadeem Irfan Bukhari is my supervisor and Dr. Imran Tariq is my co-supervisor, and I am researching on zinc oxide nanoparticles by using drug imatinib which is used in leukemia, and we are targeting the children. We are targeting on pediatric leukemia. And Imran Tariq Sahab, he is amazing. He is literally on time. مطلب وہ لیب میں ہوتے ہیں, مطلب باقی سپروائزرز جو ہیں وہ اتنا لیب میں نہیں آتے ہیں, بے شک وہ فون پہ ہوتے ہیں, لیکن سر جو ہے ان کو جب مرضی کال کرو وہ لیب میں آ جاتے ہیں اور ہمیں سارا کچھ جو ہے وہ ایک ایک چیز انہوں نے یوز کرنا بتائی اور سارا کچھ انہوں نے بتایا. اور سارے آرٹیکلس ایون وہ ہوں یا نہ ہوں, ہم انہیں میسج کر دیں, کوئی بھی اسکرین شاٹ کوئی بھی آرٹیکل شیئر کر دیں تو اس میں ہمیں ساری کیلکولیشن جو ہے سارا کچھ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. And we are blessed to have Dr. Imran Tariq with us. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سعد ثاقب ہے اور میں فائنل پروف فارم ڈی پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو پروجیکٹ ہے وہ فولیٹڈ گرافٹڈ سسٹم نینو پارٹیکلس پہ ہے جو انڈر سپروائزر ہیں ڈاکٹر عمران طارق کے. چونکہ ڈاکٹر عمران طارق سپروائزر ہیں تو ہم نے ان سے گائیڈنس لی ہے, ان کے ڈفرینٹ آرٹیکلس انہیں ہم نے سجیسٹ کیے ہیں اور آرٹیکلس کو پڑھ کے ہم نے آگے جو ہے پروسیڈ کیے ہیں ڈفرینٹ اسٹیپس. کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں ہم کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ لیبس میں ہمارا ان ٹچ رہا ہے اور جو سر عمران کے ساتھ ہے تو ان کانٹیکٹ ہم 24/7 ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کانٹیکٹ. تو جو ہمیں اسٹیپ سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح وہ بہت کوآپریٹیو رہے ہیں. اور یہ انسٹیٹیوشن کے جو ہے اپریٹس ایم فل اور جو پی ایچ ڈی کے اپریٹس ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہے پروجیکٹ پروسیڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کریں گے اور آگے والے جو ہیں ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی ریسرچ میں ہم اس کو جو ہے ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. میں سر محمد منور شہزاد, اور جو ہم زنک آکسائڈ نینو پارٹیکل بنا رہے ہیں اور لیب کا جو ایکسپوجر تھا وہ بہت ہی اچھا گزرا. اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عمران صاحب کا جن کی سرپرستی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں ہم یہ جو ہمارا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد مکمل کریں گے. Assalamu alaikum. My name is Ambreen and I am the student of Punjab University College of Pharmacy. I am doing MPhil in pharmaceutics and the supervisor is Dr. Nadeem Irfan Bukhari and Sir Imran Tariq, and I am doing research on zinc oxide nanoparticles. Diastine is my drug. It is basically anti-arthritic drug used in osteoporosis. Research میں سر ندیم اور سر عمران نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے ڈیورنگ دا ریسرچ. ہمیں جب بھی جیسے بھی ان کی ضرورت پڑی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے نہیں ایسے کرو بیٹے. ہر ٹائم یہ اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 24/7, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہماری ریسرچ صحیح جا رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی صحیح جائے گی.